خوراک کم ہو جائے. اور میرا نہیں خیال کہ شاید دنیا میں ایسے ممالک ہوں گے، بڑے ممالک، جن کے اندر جو آبادی ہے اس کی خوراک میں کمی آئے، گندم میں کمی آئے، آبادی بڑھنے کے باوجود گندم میں کمی آئے، گوشت کی استعمال میں کمی آئے، مرغی کے استعمال میں کمی آئے، سبزیوں کے استعمال میں کمی آئے، دودھ کے استعمال میں کمی آئے. کوئی اور ملک ایسا ہے نہیں. تو آج جو لوگ پارلیمان میں ہیں، جو حکومتوں میں ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ معلوم کریں کہ کمی پیدا کیوں ہو رہی ہے. 5 سال سے یہ حکومت اقتدار میں ہے. یہ 5 سال اور لے لیں، 50 سال اور لے لیں، اس ملک کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے. یہ حقیقت ہمیں قبول کرنی ہوگی، ان حکمرانوں کو قبول کرنی ہوگی، اپنی خرابیوں کو دیکھنا ہوگا. بجٹ وہی ہے جو آج سے 50 سال پہلے تھا. حکومت کے وسائل کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں. کمی کو پورا کرتے ہیں اضافی ٹیکس لگا کر اور اضافی قرضے لے کر. صرف فرق یہ ہے کہ ماضی میں اضافی ٹیکسوں کی تعداد بھی بہت کم ہوتی تھی اور قرضوں کی تعداد بھی بہت کم ہوتی تھی. وقت کے ساتھ بڑھتی گئی، لیکن آج بھی جو بنیادی سٹرکچر ہے بجٹ کا وہ تبدیل نہیں ہو سکا. اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی؟ دوسرے ممالک کو دیکھ لیں کس طرح انہوں نے ترقی کی ہے. آپ ان سب کو چھوڑ دیں، صرف بنگلہ دیش کا بجٹ دیکھ لیں، پرسوں ان کا بجٹ بھی آیا ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں. ہم سے یہ علیحدہ ہوئے تھے. تو جب ان کے بجٹ کو دیکھیں گے اور اپنے بجٹ کو دیکھیں گے پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہماری کمی کیا ہے. یہ وہ خرابیاں ہیں جن کا اگر ہم آج ان کو دور نہیں کریں گے تو پھر آگے بڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور ہر سال ایک حکومت آئے گی، کوئی وزیر اعظم ہوگا، بے اختیاری ہوگا، اس کا وزیر خزانہ ہوگا جو اگر اسی قسم کا بجٹ آپ کے سامنے پیش کر دیا کرے گا. بلکہ اگر یہ حکومت چاہے تو اگلے 10 سال کے بجٹ آج ہی بنا کر آپ کو دے سکتی ہے. اگر آپ ملک میں ریفارمز نہیں کریں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. ابھی یہ بجٹ کی کچھ ڈاکیومنٹ ہمارے پاس ہیں. یہ بجٹ ان بریف کا ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں پوری سمری ہوتی ہے بجٹ کی. تو اس میں نے دیکھا تو آج بھی 150 وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں، 150 ادارے، ڈویژنز یا آٹونومس باڈیز ملک کے اندر موجود ہیں. 150. اور جو منسٹر صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم آسٹیرٹی کریں گے، اور آسٹیرٹی کرتے کرتے تقریباً 100 ارب زیادہ خرچ ہو گیا. تو پہلی ہماری گزارش ان سے یہ ہے کہ خدا کے واسطے آسٹیرٹی مت کریں. جو آپ کا بجٹ ہے اسی کے اندر رہیں، اسی کو استعمال کریں. تو اس دفعہ اس سے بھی 100 ارب بڑھا کر حکومت کے اخراجات کے لیے رکھا گیا ہے. تو یہ جو 150 ڈویژنز اور ادارے آٹونومس بنے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ختم نہیں ہو سکتا. یہ وہی ادارے ہیں جو 18ویں ترمیم سے پہلے بھی موجود تھے، یہ شاید اس کے بعد بڑھ گئے ہیں. جب آپ نے اپنے اختیارات صوبائی حکومتوں کے حوالے کر دیے ہیں تو اپنے ادارے بھی کم کریں، حکومت کا سائز کم کریں، اس کے نظام کو بدلیں کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے معاملات کو چلا سکے. عجیب قسم کے جب آپ جتنا بھی آپ اس بجٹ کو پڑھتے ہیں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ حکومت باتوں کو چھپا رہی ہے. مثلا اس بجٹ ان بریف کے 26 نمبر صفحہ پر ایک ہیڈ ہے 361 ارب روپے کا، لکھا ہوا ہے نیشنل اکنامک انیشیٹوز. یہ کون سی انیشیٹو ہیں جو آپ نے لینے ہیں؟ اگر اتنے بڑے، اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، یہ رقم ہمارے دفاع کے رقم کا 11% سے زیادہ ہے. جو حکومت کا کل خرچہ ہے اس کے 1/3 سے زیادہ ہے. یہ ہے کیا کسی کو پتہ نہیں ہے. صرف 3 الفاظ لکھے ہیں، نیشنل اکنامک انیشیٹوز. بھئی کون سے انیشیٹو جو ہیں جو آپ $1.5 ارب کے انیشیٹو کرنے جا رہے ہیں جس کا کسی کو علم نہیں ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں تو آپ کو عجیب باتیں
اس بجٹ میں نظر آئیں گی۔ ایک حکومت نے خود اپنی ناکامی کا اعتراف جو ٹیبل 3 ہے اس کے اندر کیا ہے کہ پرائمری سپورٹ جی ڈی پی بھی کم ہو گیا، پرائمری سرپلس بھی کم ہو گیا، اوور آل فزیکل ڈیفیسٹ جو تھا اس کے اندر کمی آئی ہے، پتہ نہیں کیسے آئی ہے، لیکن حالانکہ نمبر تو کچھ اور بتاتے ہیں۔ اوور آل فزیکل ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، لیکن ہم نے جی ڈی پی کو بڑھا دیا اور کہا کہ جی یہ جو ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی کم ہو گیا ہے، بجٹ ایکسپینڈیچرز بڑھ گئے ہیں، ہر چیز جو ہے تقریباً اس کے اندر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے زوال پذیر ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ ملک میں شرح غربت مفتی صاحب نے تفصیل سے بیان کیا، شرح غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور جہاں پر 280 روپے کی آمدن کو، یومیہ آمدن کو سطح غربت قرار دیا جائے اور پھر بھی سطح غربت بڑھ رہی ہو، پھر اس معیشت کا کیا حال ہو؟ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اس کا کوئی ذکر نہ بجٹ میں ہے، نہ وزیر اعظم کی تقاریر میں ہے، نہ ہی ملک کی کسی پالیسی میں ہے کہ آپ کس طرح حالات کو بہتر کریں گے۔ کیا آپ نے ان حالات کو قبول کر لیا ہے کہ ہمیں بس یہی حالات منظور ہیں، ہم اسی طرح چلتے رہیں گے جو ہمارے حالات ہیں؟ آج جو ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری جو ہے، وہ تاریخی سطح پر ہے، تو اس ملک کے نوجوان کو کیا امید ہم دیں گے؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیا امید دیں گے کہ اس کا مستقبل بہتر ہوگا؟ اور صرف بات ان امپلائمنٹ کی نہیں ہے، بات انڈر امپلائمنٹ کی ہے کہ یہاں بچے ہیں جو انجینئرنگ کی ڈگریاں، میڈیکل کی ڈگریاں، ماسٹر کی ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، لیکن ان کو نوکری نہیں ملتی۔ اگر نوکری ملتی بھی ہے تو ان کی جو قابلیت ہے اسے بہت کم سطح کی ملتی ہے، اور یہ بہت خطرناک اسٹیٹسٹک ہوتا ہے۔ اس کا کوئی ذکر پاکستان کے کسی نمبرز میں نہیں ہے کہ انڈر امپلائمنٹ پاکستان میں کیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اس ملک کے نوجوان کو مایوس کرتی ہیں۔ اس ملک کے نوجوان آج چھوڑ کر ملک کو باہر جا رہا ہے، اور ہمارے حکمران اس بات پر خوش ہیں کہ ہم ایکسپورٹ تو نہیں بڑھا سکے لیکن ریمیٹنس بڑے بڑھ گئے، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ لوگ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں۔ لوگ آپ پر اعتماد نہیں کریں، لوگ آپ پر عدم اعتماد کر کے ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں اور مجبوری میں اپنے خاندان کو پیسے بھیجتے ہیں۔ اگر ان تک ہو تو کبھی نہیں بھیجیں گے، کیونکہ کسی کا اعتماد ان حکومتوں پر نہیں ہے۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں وہ عوام کی حکومتیں نہیں ہوتی، وہ عوام کے نمائندے ایوانوں میں نہیں بیٹھے ہوتے، عوام کے نمائندے حکمران نہیں ہوتے، وہ نظام ناکام ہو چکا ہوتا ہے، اس پر عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہوتا ہے۔ اگر 15 لاکھ نوجوان اس ملک کو چھوڑ کر ایک سال میں چلے گئے تو کسی وجہ سے گئے ہیں نا۔ یہ عدم اعتماد ہے آج ملک کے حکمرانوں پر، اس ملک کے نظام پر۔ اس بات کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے، نہیں قبول کریں گے تو ملک آگے چلنا بہت مشکل ہے۔ آپ اسی طرح چلتے رہیں گے، سطح غربت بڑھتی رہے گی، قرضے بڑھتے رہیں گے، آپ عوام پر اضافی ٹیکس لگاتے جائیں گے، اور جو آپ کی تعلیم پر اخراجات ہیں وہ بھی کم ہوتے جائیں گے، آپ کے صحت پر اخراجات کم ہوتے جائیں گے۔ آپ ان سارے معاملات کو دیکھ لیں کہ سیکیورٹی پر، میں ڈیفنس کی بات نہیں کر رہا، سیکیورٹی پر ہم جو اخراجات کر رہے ہیں وہ ہمارے اخراجات جو وفاقی حکومت کے تعلیم پر ہے اس سے بہت زیادہ ہیں، جو صحت پر ہے اس سے بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا سارا نظام ہی بدل گیا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، ہم اس کو درست کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ آج کیا ملک میں نوجوان خوش ہے، مطمئن ہے؟ کیا کسان خوش ہے یا مطمئن ہے؟ کیا تاجر خوش ہے یا مطمئن ہے؟ کیا انڈسٹریلسٹ، صنعت کار خوش ہے یا مطمئن ہے؟ آپ کسی معاشرے کے کسی شعبے کو لے لیں، ہر شخص پریشان ہے، صرف اس ملک کی اشرافیہ جو پریشان نہیں ہے، ان کی حالات بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ آج ملک کی پالیسی کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ آج دیکھ لیں، مجھے ایک اس بجٹ کے اندر کوئی ایک پالیسی بتائیں جس سے اس ملک کے غریب کا بھلا ہوتا ہو۔ آپ نے صرف اضافی ٹیکس لگا کر اس زندگی اور مشکل کر دی ہے اور اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔
ایک اور نمبر جو آپ کو کبھی پاکستان کے بجٹ میں نہیں ملتا وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو عام آدمی ہے، کمپنیاں نہیں، عام آدمی انکم ٹیکس کتنا ادا کرتا ہے۔ ریاست کا اور شہری کا ایک رشتہ ہوتا ہے جو شہری کو اس کا حقوق دیتا ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم نے اپنی شہریوں سے تمام حقوق لے لیے، آج کوئی بھی بنیادی حق جو ہے وہ پاکستان کے ریاست کے شہری کو میسر نہیں ہے۔ ہم نے جو اس کی ذمہ داری ٹیکس پے کرنا، ٹیکس ادا کرنا، ہم نے وہ ذمہ داری بھی اس کو نبھانے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آپ کو یہی ٹیکس لگانے پڑتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہر شخص پر لگتا ہے۔ جب اس ملک کی اشرافیہ ٹیکس ادا نہیں کرے گی، جو اس ملک کی پالیسی کو کنٹرول کرتے ہیں، تو پھر غریب آدمی ادا کرتا ہے وہ ٹیکس۔ یہ وہ خرابی ہے جس کی کئی نشاندہی یہاں پر نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک نظام موجود ہے، اسے کہتے ہیں CNIC۔ کیوں پاکستان میں ہر CNIC ہولڈر کو آپ ٹیکس پیئر نہیں بناتے؟ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ میرا کوئی ٹیکس نہیں ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، فائل آپ کو ٹیکس ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ کے حالات سامنے آ جائیں گے۔ آج اشرافیہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ٹیکس سے وہ اس ملک میں ٹیکس کے نظام کو نہیں چلنے دیتی۔ آج بھی آپ ٹیکس کا نظام دیکھیں، اس کے اندر ایک آپ کا CNIC ہوتا ہے، اور اس کو CNIC نہیں کہتے، رجسٹریشن نمبر کہتے ہیں، اور نیچے ایک NTN ہوتا ہے۔ ان دو نمبروں کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان دنیا کے بڑے ممالک میں واحد ملک ہے جس میں ایک سینٹرلائزڈ ID کارڈ سسٹم ہے جو بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے۔ آپ کو ہر شخص کے بارے میں ہر بات بتا سکتا ہے کہ وہ کیا خرچ کرتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، کیسے اس کی آمدن ہے، کیا وہ کرتا ہے، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن حکومت استعمال نہیں کرے گی، کیونکہ پھر جس ملک کے حکمران ہیں ان کی حقیقت بیاں ہو جائے گی، جس میں اشرافیہ ہے اس کی بھی حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ یہ کر کیا رہا ہے، اس کی آمدن کیا اور یہ ٹیکس کتنا ادا کرتا ہے، اس کے اخراجات کیا ہیں، اس کے اثاثے کیا ہیں، یہ سب حکومت جانتی ہے، لیکن عوام کے سامنے نہیں رکھے گی۔ عوام پر صرف وہی انڈائریکٹ ٹیکسیشن لگائے گی جو آج بھی لگ رہی ہے، جہاں اس بات کی تفریق نہیں ہے کہ غریب ادا کر رہا ہے یا امیر ادا کر رہا ہے۔ ایک امیر کے لیے سال کی 50,000 انڈائریکٹ ٹیکسیشن دینا بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک غریب کے لیے یہ زندگی اور موت کا فیصلہ ہے، اور یہ آج کی حقیقت ہے۔ آپ گن کے دیکھ لیں کہ اس ملک کا ہر شخص کتنی انڈائریکٹ ٹیکسیشن ادا کر رہا ہے، بلکہ غریب زیادہ ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اخراجات ان معاملات میں زیادہ ہوتے ہیں جن میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ نے لگائی ہوتی ہے۔ یہ وہ خرابی ہیں جن کو دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ان بات کو سمجھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان اقتدار کے وانوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو زوم میں آ جاؤ اقتدار میں، یہاں بہت سے پہلے بھی زوم میں یہاں بیٹھے رہے، اسی قسم کے بجٹ پیش کرتے رہے، یہی تقاریر کرتے رہے۔ 40 سال سے تو میں سن رہا ہوں، ہم نے خود بھی تقاریر کی ہیں، اس کی حقیقت بھی ہم جانتے ہیں، لیکن ماضی میں کچھ نہ کچھ سپیس موجود ہوتی تھی کہ ملک کچھ ترقی بھی کر لیتا تھا، کچھ آگے بڑھ جاتا تھا۔ لیکن اب پچھلے آپ 8-10 سال کو، خاص طور پر پچھلے 5 سال کو دیکھ لیں، ملک مکمل طور پر زوال پذیر ہے۔ کوئی مثبت پہلو کسی بھی آپ کو شعبے کا نہیں ملے گا، ہر شعبہ زوال پذیر ہے۔ تو یہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا، باقی تفصیل سے بات ہو گئی ہے۔ ہمارا کام ہے معاملے کی نشاندہی کرنا، کسی پر تنقید یہاں مقصد نہیں ہے، کسی کی برائی مقصد نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج اس ملک کا ہر شہری پریشان ہے، غریب تر سے ہوتا جا رہا ہے، ملک کی معیشت تباہی کے دانے پر ہے۔ کوئی شخص ملک میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو کاروبار کہاں سے آئے گا، روزگار کہاں سے آئے گا؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ یہ بجٹ ڈاکیومنٹ میں پوری دنیا میں ایک نمبر لکھا جاتا ہے کہ ہم نے
کتنے روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں، پاکستان میں نہیں لکھا جاتا. اس سے آپ کو حقیقت پتہ چلتی ہے کہ حقیقت کیا ہے. جس ملک میں آپ کو اضافی قرضے لگا کر اور اضافی ٹیکس لگا کر آپ حکومت اپنے اخراجات پورے کرے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی، اس ملک کا مستقبل خطرے میں ہے. یہ باتیں مایوسی کی نہیں، یہ حقائق کی باتیں. آپ آنکھیں بند کر کے حقائق سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. یہ ملک کے حقائق ہیں جو آج یہاں پر بیان کیے گئے. اور مشکل اس بات کی ہے کہ آج ہم اس جگہ پر پریس یہ سیمینار اس لیے کر رہے ہیں، ہوٹل میں نہیں کر رہے، کسی بارگی میں نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں کوئی اجازت نہیں ہے. آج بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ ایک یہ سمجھے کہ پناہ گاہ سمجھے جہاں پر آپ کم از کم یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی آ کر منع کر دے گا کہ یہاں پر آپ سیمینار نہیں کر سکتے، ملک کے معاملات کی بات نہیں کر سکتے، ملک کے بجٹ کی بات نہیں کر سکتے. حالانکہ میڈیا کا جو آج حال ہے وہ میڈیا ہم سب بہت بہتر جانتا ہے. تو یہ جب تک آپ ان معاملات کو درست نہیں کریں گے ملک آگے بڑھنا بڑا مشکل ہے. یہی ہماری تجویز اس ملک کے حکمرانوں کے لیے. بہت شکریہ. جی ہاں کوئی سوال ہو تو. یار یہ باتیں حکمرانوں سے کریں نا جو آپ کے ساتھ تو ملنے کو تیار نہیں ہے. تو پینشن کی جو بات ہے، پینشن جب آپ نے ایک وعدہ کیا ہے ایک حکومت کے جو نوکر ہے، چاہے وہ فوج میں ہو جو حکومت کی ملازمت کر رہا ہے، چاہے سول ہو، آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں پینشن ادا کریں گے. جب تو وہ وعدہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا، لیکن مستقبل کے لیے آپ کو اس نظام کو بہتر کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے خود دیکھ لیا ہے. اور یہ اس بات کی نشاندہی آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے بھی کی گئی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب ملک کے اخراجات سے زیادہ پینشن ہو جائے گی، اور وہ ہو چکی ہے، پچھلے 3 سال پہلے ہو گئی تھی. ان خرابیوں کو آپ کو آج دور نہیں کریں گے تو مستقبل میں آج حقیقت یہ ہے کہ قرضے لے کر پینشن ادا کر رہے ہیں. یہ کتنی دیر تک یہ معاملہ چلے گا؟ ایک دن آئے گا حکومت قرضے پینشن دینے کی صلاحیت نہیں رکھے گی. باقی جس کے پاس زیادہ عہدے ہیں ان کو مبارک ہو. میں تو زندگی میں ایک عہدہ بڑی مشکل سے جب بھی ملا ہے تو کیا ہے کہ 2 3 6 عہدے والے اشخاص کم از کم ہماری صلاحیت اور قابلیت سے بہت زیادہ ہیں. دیکھیں تجویز آپ کے سامنے رکھی ہیں. 3 چیزیں اگر آپ نہیں کریں گے تو آج سے 20 سال بعد کوئی اور بیٹھ کر یہ رونا یہاں پر رو رہا ہوگا. نمبر 1، ملک کے اندر رول آف لا چاہیے، ضابطہ چاہیے، ضابطے کی قبولیت چاہیے، آئین اور اس ملک کے قانون، اس سے کوئی بالا تر نہیں ہو سکتا. دوسری، آپ کو سیاسی استحکام چاہیے. سیاست دشمنی کا نام نہیں ہوتا، سیاست نفرت کا کام نہیں ہوتا. یہ باتیں ختم کریں، نفاق ختم کریں، اکٹھے بیٹھے. آج ملک ایک کرائسس سچویشن میں ہے. یہ بیٹھ کر سارے اس ملک کے سیاستدان، چند جو سیاستدان ہیں، جو فوج کے اہلکار ہیں، جو اس جوڈیشری کے جج ہیں، یہ بیٹھے اور طے کریں ملک کیسے چلائیں گے. آج اس ملک میں کوئی ادارہ نہیں چل رہا، کسی ادارے پر عوام کا اعتماد نہیں ہے. اور تیسری چیز، آپ کو ریفارمز کرنے ہیں. آپ کو اتنے ریفارمز کرنے ہیں کہ اس ملک میں جو نظام ہے ان کی شکل بدلنی پڑے گی. یہ ہر نظام ملک میں ناکام ہو چکا ہے. آپ کو مکمل اصلاحات ملک کے نظام کی اور اس کی جو چلانے کی صلاحیت اس میں پیدا کرنی پڑے گی. میں نے 28ویں ترمیم کا ڈرافٹ نہیں دیکھا ہے. باتیں ہوتی ہیں، ترمیم وہ ہوتی ہے جو عوام قبول کریں. ترمیم لائیں، عوام کے سامنے رکھیں، مہینہ ڈیبیٹ کریں، اس پر لوگوں کی بات سنیں. ترامیم وہ ہوتی ہیں، رات کے اندھیرے میں ترامیم نہیں ہوتی، وہ شب خون ہوتا ہے.
کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کسی کی حد تک کے لیے نہیں ہے، کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تاریخ کو درست کرنے کے لیے ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم وہی غلطیاں بار بار نہ دہرائیں جو کہ ہم دہراتے ہیں. ہم ہر 10 سال بعد وہی غلطیاں دہراتے ہیں. تو یہ ضروری ہے، اس لیے اس پر کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہم بڑے خائف رہتے ہیں کہ کہیں تاریخ درست نہ ہو جائے. دنیا تاریخ جانتی ہے ہماری تاریخ کیا ہے، اس لیے وہ جو باتیں ان کو چھوڑ دیں، باقی ملک کے معاملات کو درست کریں. میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات کر دی ہیں. یہاں صبح سے یہی گزارش ہو رہی ہے 6 گھنٹے سے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا خرابیاں ہیں. تو ان کو سمجھیں، ان کو درست کرنے کی کوشش کریں. بہت سے یہاں پر حاکم آئے ہیں، اقتدار میں رہے اور چلے گئے اور ملک کے لیے کچھ نہیں ہوا. تو ملک کو سامنے رکھیں، آپ کو حقیقت نظر آ جائے. یار میڈیا میں ہم نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے ملک کی. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. آزاد کشمیر میں گولی نہیں چلنی چاہیے. اس کے بہت منفی اثرات ہوں گے پاکستان کو. یار جس کو مرضی دے دیں. یہاں بہت سی حکومتیں وہاں پر آزاد کشمیر میں بھی آئی ہیں، جی بی میں بھی آئی ہیں. یہ بندر بانٹ حکومتوں کی کرنا نہ اس علاقے کے لیے اچھا ہوتا ہے، نہ ملک کے لیے اچھا ہوتا ہے، نہ سیاست کے لیے اچھا ہوتا ہے. لیکن کشمیر کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. ان کے کیا مطالبات ہیں، مطالبات سنیں. بات سننے کی ہوتی ہے، حکومت کا کام ہوتا ہے سننا. اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ جس جماعت کی وہاں پر حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، وہی تنقید کر رہے ہیں وفاق میں بیٹھ کر. یہ معاملے میری سمجھ میں نہیں آتے. اس لیے جو بھی ان کے مطالبات ہیں سنیں. ڈائلاگ سے ہر بات حل ہوتی ہے، گولی سے چیزیں حل نہیں ہوتی. یار پروجیکٹ سے ملک نہیں چلتے. ملک الیکشن سے چلتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن. آپ پاکستان کو جب تک 3 فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں دیں گے، اس ملک کا نظام آگے نہیں چلے گا. اور یہ آئین کہتا ہے، میں نہیں کہتا. اس ملک کا قانون کہتا ہے، یہ پوری دنیا کہتی ہے، پورا ملک کہتا ہے. تو یہ پروجیکٹ میرے خیال بند ہی کر دیں تو بہتر ہے. کیا تعلیم بہتر ہے پنجاب میں؟ کیا صحت بہتر ہے؟ کیا کرپشن کم ہے؟ کیا پولیس اسٹیٹ نہیں ہے پنجاب باقی صوبوں کی طرح؟ کون سی غربت کیا وہاں کم ہے؟ غربت بڑھتی جا رہی ہے، بچے اسکول سے باہر بڑھتے جا رہے ہیں، ہر خرابی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ کہنا جی یہاں کی حکومت ٹھیک ہے، یہ کم کرپشن کر رہی ہے، وہ زیادہ کر رہی ہے، یا یہاں پر 1 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، وہاں صرف 80 لاکھ ہیں، تو یہ بات کوئی مثبت نہیں ہوتی. آج کوئی کامیابی کی داستان پاکستان میں نہیں ہے بدقسمتی سے. شکریہ جناب.